بہت ایمان افروز واقعہ ہے، جس کو امام ابو سعد النیسابوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرف المصطفیٰ میں نقل کرتے، امام بہقی نقل کرتے، امام طبری نقل کرتے، امام ابو اسحاق نقل کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے تبا الاول الحمیری کا، عام طور پہ حمیری کہا جاتا ہے، تبا الاول۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت و بعثت سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا واقعہ، 1000 سال پہلے کم و بیش، کہ تبا بادشاہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا، لاکھوں سپاہی لے کر نکلا دنیا فتح کرنے کے لیے، اور اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جو علاقہ، جو ریاست فتح کرتا، اس علاقہ کے 10 بڑے علماء کو، جو اہل کتاب علماء ہوتے، ان کو اپنے لشکر میں وزیر بنا کے شامل کرتا۔ اب یہ دنیا فتح کرتا 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 مکہ المعظمہ پہنچا۔ کہاں؟ مکہ المعظمہ۔ اس کے لشکر میں 4000 کے قریب علماء شامل ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 4000 کے قریب۔ گویا دیکھتے جائیں کہ کتنے علاقوں کو فتح کر کے آیا۔ جب مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، مکہ کو گھیر لیتا ہے، لیکن مکہ کے لوگ اس کا لشکر اور فوج دیکھ کے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جس علاقہ میں جاتا ہے، لاکھوں فوجی دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے، جنگ کوئی نہیں کرتا، ویسے ہی سرنڈر کر دیتے، ہار مان لیتے۔ جب مکہ المعظمہ پہنچا، مکہ والے نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، لیکن ان کی یہ کیفیت دیکھ کر یہ تبا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنے علماء کو بلایا اور مشورہ کیا کہ یہاں کے لوگوں کو کیا ہے، تو اہل کتاب علماء نے بتایا کہ یہ سرزمین مکہ ہے، یہاں پہ ایک گھر ہے جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اور مکہ والوں کا ایمان ہے جب تک یہاں پہ اللہ کا گھر موجود ہے تب تک ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ بادشاہ دنیا کی طاقت میں مست تھا، رات کو جب اسے یہ خبر پہنچی تو اس نے ذہن میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ کل پہلے یہ گھر گراؤں گا۔ بس یہ ارادہ کرنا تھا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گئی، ناک سے، آنکھوں سے، کان سے، منہ سے پیپ جاری ہو گئی۔ وہ پیپ اتنی بدبودار تھی کہ اب اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں تھا۔ اب اسے مکہ فتح کرنا بھول گیا، حملہ کرنا بھول گیا، اپنی بیماری کی پڑ گئی۔ اعلان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں، حکماء کو بلایا جائے۔ حکیم آئے، طبیب آئے، ڈاکٹرز آئے، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ جب سارے حکماء نے اس بیماری کو لا علاج کہہ دیا تو رئیس العلماء، ان 4000 علماء میں جو بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے اکیلے ملاقات کرنے دو، علاج میں کرتا ہوں۔ بادشاہ سے اکیلے ملاقات ہوئی۔ وہ اہل کتاب عالم تبا بادشاہ سے کہتا ہے کہ کیا اللہ کے گھر کو گرانے کا تو نہیں سوچا تھا؟
کیا اس گھر کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچا تھا؟ طبہ کہتے ہیں ہاں میں نے ارادہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ تو وہ رئیس العلماء کہتے ہیں کہ یہ واقعی اسی اللہ کا گھر ہے جو وحدہ لا شریک بھی ہے، جو احد بھی ہے، الصمد بھی ہے، کفوا احد بھی ہے۔ یہ گھر اسی رب کا ہے، ابھی توبہ کرو اللہ شفا دے گا۔ تو بادشاہ نے وہیں پر توبہ کی، ارادہ ترک کیا، توبہ کرنے کی دیر تھی، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ جب اللہ نے شفا عطا فرما دی، اب وہ رب کائنات کے یہ کرم آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اب اس نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ جس کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو عذاب آیا، اب اس نے کہا کہ میں اس گھر کی تعظیم کروں گا۔ جب اسے شفا ملی، اب وہ کعبۃ اللہ کا ادب کرنے چلا، کعبہ کو چومنے چلا، کعبہ کو چومتا رہا، طواف کرتا رہا، ادب و احترام کرتا رہا۔ ساتھ اس نے حکم دیا کہ اب اس اللہ کے گھر کے لیے ایک غلاف تیار کیا جائے۔ کیا؟ غلاف تیار کیا جائے۔ پھر ایک غلاف تیار کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کعبۃ اللہ پر جو پہلا غلاف چڑھایا تھا، وہ پہلا غلاف وہ طبہ الاول نے چڑھایا تھا۔ اب وہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کر کے، ادب کر کے، احترام کر کے آگے چل پڑا۔ آگے چلتا چلتا علاقے فتح کرتا ہوا ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں پہ کوئی آبادی تو نہیں تھی، بس ایک چشمہ تھا اور ایک کھجوروں کا جھنڈ تھا۔ جب پانی کا چشمہ نظر آیا تو اعلان ہوا کہ قافلہ روک دیا جائے، جانوروں کو پانی پلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ قافلہ رک گیا۔ 2 لاکھ سے زائد اس کے لشکر میں سپاہی تھے، 4000 کے قریب علماء تھے، پھر جانور تھے۔ قافلہ رک گیا، لشکر پانی پینے پلانے میں لگ گیا۔ علماء نے جب چشمہ دیکھا، کھجوروں کا جھنڈ دیکھا، تو علماء الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ علماء کا اجلاس الگ بیٹھ گیا۔ ان علماء نے اپنے اپنے انبیاء کی کتب نکالی، صحائف نکالے۔ وہ صحائف نکال کر ایک دوسرے کو بتانے لگ گئے کہ ہمارے نبی نے، نبی آخر الزمان کے جس مقام پہ تشریف لانے کی خبر دی تھی، اس کی نشانی یہی ہے کہ پانی کا چشمہ بھی ہوگا، کھجوروں کا جھنڈ بھی ہوگا۔ پہنچ گئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمارا نصیب ہمیں جہاں لایا ہے، ہمارا مقدر ہمیں جہاں لایا ہے۔ اب اگر کل بادشاہ لشکر آگے چلانے کا حکم دیتا ہے، ہم علماء کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آگے نہیں جائیں گے۔ اگلا دن آیا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ پانی سے سب سیر ہو چکے، بادشاہ نے کہا لشکر چلایا جائے۔ علماء نے کہا تم جاؤ، ہم نہیں جاتے، ہم مر جائیں گے تو ہماری قبریں یہاں بنا دینا، ہم مر گئے تو ہماری قبریں یہاں بنا دینا۔ اگر سر کی ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ بھی کر سکے تو جب محبوب آئیں گے یہاں پہ چلیں گے تو محبوب کے قدموں کے نیچے تو آئیں گے۔
محبوب چلے گے تو ہم محبوب کے قدموں کو چومیں گے۔ تمام علماء نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ علماء کو اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ علماء سے ملاقات کروائی جائے۔ جب ملاقات ہوئی تو علماء نے بتایا وہ کعبۃ اللہ جس کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو عذاب اترا، اس کعبہ کو عزت، اس کعبہ کو احترام جس ہستی کی نسبت سے ملا ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ آئے ہائے، جب بادشاہ نے محبوب کا نام سنا تو بادشاہ کے دل میں بھی عشق اتر آیا، محبت اتر آئی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں بھی 1 سال پورا رک کے اس محبوب کا انتظار کروں گا، انتظار کروں گا۔ اب سامعین قافلہ رک گیا اور اس قافلے میں 2 لاکھ کے قریب سپاہی ہیں، 4000 کے قریب علماء ہیں۔ پھر اسی طرح جو جو علاقے فتح کرتا گیا وہاں سے لونڈیوں کو ساتھ لیا، عورتوں کو ساتھ لیا، لاکھوں کا قافلہ ہے۔ اب سامعین محترم اگلے میرے جملوں پہ غور کرنا، جو 2 لاکھ سے زائد سپاہی تھے، لڑنے والے تھے، لڑنے والوں کا کام کیا ہے؟ لڑنا۔ جب کم از کم 1 سال کے لیے لڑائی ختم کر دی گئی، 1 سال کے لیے اعلان ہو گیا کہ یہاں رک جاؤ، تو سامعین وہ 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا کہ کیوں رکیں؟ غور کریں، جہاں آج میڈیا کا دور ہے، فاسٹ ترین دور ہے، اس کے باوجود حکومتی سطح سے جو کوئی اعلان ہوتا ہے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں؟ وہ دور تو اس سے کئی دور ہے۔ تو جب بادشاہ نے اعلان کیا ہوگا کہ رک جاؤ 1 سال کے لیے، تو ہر کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کیوں رکے؟ بولے، اگر پوچھا ہوگا تو جواب کیا ملا ہوگا؟ اس جواب کے جملوں کو دل میں اتاریں۔ ہر کسی نے سوال کیا ہوگا قافلہ کیوں رکا ہے، اور ہر کسی کو جواب ملا ہوگا انتظار آمد مصطفیٰ ہے۔ انتظار آمد مصطفیٰ ہے۔ پھر سامعین لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا وہ کون مصطفیٰ، وہ کون مصطفیٰ، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کا حسن و جمال کیسا ہے، ان کا آنا جانا کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا بولنا چالنا کیسا ہے۔ تو یارو وہ علماء جن کی ڈیوٹی لگائی جا چکی تھی، ادھر لوگ ٹولیوں میں بیٹھ کر ان سے پوچھتے ہوں گے کون مصطفیٰ، اور وہ علماء بتاتے ہوں گے کہ وہ مصطفیٰ ایسے ہیں کہ قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ۔ وہ تخیل میں جواب دیتے ہوں گے قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، ختم ہوئی سوہنے تے ساری سجاوٹ، مصور نے ماشا کسر نہیں سی چھڈی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو سامعین محترم 1 سال کے لیے وہاں پہ محافل میلاد مصطفیٰ ہوتی رہی۔
ہر روز محفل میلاد مصطفیٰ صحیح تھی. پھر سامعین ان کو کیا خبر تھی کہ آنے والا حبیب تو ابھی 1000 سال کے بعد آئے گا. لیکن عاشقی دیکھے، یہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ، بن دیکھے عشق مصطفیٰ. اگر تفصیل سے کسی نے سننا ہے تو حضور داتا صاحب کے عرس پر میرے شیخ حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہے، موضوع ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ، وہ بھی سن لیں. لیکن میں آخری جملوں کی طرف آتا ہوں. سال پورا گزر گیا، آقا تشریف نہیں لائے. اب وہ بادشاہ طبا نکلا دنیا فتح کرنے تھا، لیکن دل کی دنیا فتح کروا چکا تھا، اب بک چکا تھا. سال گزر گیا. اب جب آگے چلنے لگا تو اس نے کہا کہ ان 4000 علماء سے اعلیٰ درجے کے 400 علماء کو چنا جائے. ان 400 علماء کو چنا گیا. 400 گھر تعمیر کروائے گئے اور اس دور کا ایک اعلیٰ درجے کا گھر بنوایا، اعلیٰ قسم کا بنگلہ تیار کروایا اس دور کے تقاضوں کے مطابق. جب وہ 400 علماء کے گھر بن گئے اور وہ اعلیٰ سب سے عظیم گھر بھی تیار ہو گیا، ان 400 علماء کی شادیوں کا اہتمام کیا اور شادیاں کر کے محلہ سجا کر وہ آقا کے نام کا گھر بنا کر جب آگے جانے لگا تو محبوب کے نام ایک خط لکھتا ہے. آیا محبوب کے نام ایک خط لکھتا ہے. اس خط کے الفاظ کو سنیں اور دیوانگی میں مچلتے جائیں. وہ طبا اپنے حبیب کے نام خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد یا محمد انی آمنت بکا. اے محبوب میں نے آپ کو دیکھا نہیں پر آپ پہ ایمان لایا ہوں. انی آمنت بکا، حبیب آپ پہ ایمان لاتا ہوں. وابی کتابی کا، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لاتا ہوں. وعلا دینی کا وسنتی کا، آپ کے دین پہ ایمان لاتا ہوں، آپ کی سنت پہ ایمان لاتا ہوں. وآمنت بربی کا، آپ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، پوری کائنات کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اگلے الفاظ میں کمال کرتا ہے کہ محبوب میرا ایمان قبول کیجئے گا اور کل یوم قیامت جب اپنی امت کی شفاعت کریں تو اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے مجھ حقیر طبا کو بھی یاد کیجئے گا. سامعین محترم، 400 گھر بن گئے، 400 علماء کے گھر بس گئے، شادیاں ہو گئیں. محبوب علیہ السلام کے لیے اعلیٰ قسم کا گھر بن گیا. یہ خط رئیس العلماء کے ہاتھوں میں دیا اور ساتھ رو کے جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے حبیب آ جائیں تو میرا خط دینا، میرا یہ گھر تحفہ دینا، اور دیکھے عرض کرنا حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کرتا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے ترستا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے تڑپتا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کو یاد کر کے دن رات روتا تھا. آگے چلا گیا، وقت گزرتا گیا، زمانے بیتتے گئے. آقا علیہ السلام کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی. کم و بیش 53 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا نے مدینہ ہجرت فرمائی. جب آقا مدینہ ہجرت فرماتے ہیں مدینہ والوں نے اپنے اپنے گھروں کو سجایا،
ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی کلی کو سجایا، ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں چراغاں کیا، روشنی کی، اور جب آقا تشریف لائے دف بجا کر مدینہ کی بچیوں نے حبیب کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جب آقا مدینہ تشریف لائے ہر گھر میں جشن تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، ہر گھر میں سما تھا۔ آقا پہنچے تو ہر کوئی کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فیصلہ میں نہیں کرتا، یہ فیصلہ میری اونٹنی کرے گی، فیصلہ میری اونٹنی کرے گی۔ میرے آقا نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، اونٹنی چل پڑی۔ میرے آقا اونٹنی پہ سوار، اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی ہے، اور مدینہ والے پیچھے پیچھے محبوب کے چل رہے ہیں۔ کبھی صدائیں یا رسول اللہ کی ہیں، کبھی صدائیں یا محمد کی ہیں، کبھی صدائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی ہیں، کبھی صدائیں طلع البدر علینا کی ہیں۔ سامعین، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جلوس میلاد مصطفیٰ کیوں نکالتے ہو؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جلوس آمد مصطفیٰ کیوں نکالتے ہو؟ ارے ہم سے سوال نہ کرو، وہ مدینہ والوں کو دیکھو، آقا آگے جا رہے ہیں، مدینہ والے جلوس بنا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اونٹنی چل رہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے مولا اونٹنی میرے دروازے پہ بٹھا دے، لیکن اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ لیکن سامعین، آخری الفاظ دل پہ لکھتے جائیں، وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ گھر حقیقتاً میرے مصطفیٰ کا اپنا تھا۔ آئے آئے، وہ گھر سونے آقا کا اپنا تھا، اور وہ گھر وہی تھا جو ببا نے محبوب کے لیے تعمیر کروا کے تحفہ رکھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے کسی کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر میں گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس گھر کے رکھوالے تھے۔ تو سامعین محترم، پوری کی پوری گفتگو کا جو خلاصہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا، میلاد مصطفیٰ کی محافل سجانا اور ذکر آمد مصطفیٰ کرنا، یہ صرف آج ہمارا کام نہیں ہے، یہ سب سے پہلے اللہ نے کیا۔ اللہ کے بعد فرشتوں نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، فرشتوں کے بعد جمیع انبیاء نے کیا، اور انبیاء کی امتوں نے کیا۔ اس لیے یہ محافل میلاد سجانا یہ سنت خدا بھی ہے، یہ سنت ملائکہ بھی ہے، اور سنت انبیاء بھی ہے۔ اس لیے دل کھول کر ان محافل میں شریک ہوا کریں، تشریف لایا کریں، محافل کو سجایا کریں۔ اور کل کی بزم میں جس اسکالر کا خطاب ہونے جا رہا ہے وہ ایک عظیم اسکالر ہیں، انٹرنیشنل شخصیت کے مالک ہیں، عظیم گفتگو کرنے والے، عظیم استاذ کے عظیم شاگرد محترم علامہ محمد اعجاز ملک صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ جلد تشریف لائیں، ان کا خطاب سنیں، انشاءاللہ تعالی ایمان بھی تازہ ہوگا، روحانیت بھی نصیب ہوگی، اور عمل کی دولت بھی نصیب ہوگی۔
کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔